بابا جھولا تمہارا آیا جھولو ملنگ 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 بابا جھولا تمہارا آیا اور جھولو ملنگ بابا رحمت خدا کی لایا رحمت خدا کی لایا رحمت خدا کی لایا جھولو ملنگ بابا رحمت خدا کی لایا جھولو ملنگ بابا رحمت خدا کی لایا جھولو ملنگ بابا جھولے میں اے قلندر ہے نور کا سمندر جھولے میں ہے قلندر ہے نور کا سمندر جھولے میں ہے قلندر ہے نور کا سمندر جھولے میں اے جھولے میں اے قلندر ہے نور کا سمندر جھولا ہے جگمگایا جھولا ہے حضرت شہنشاہ غریب نواز حضرت ملنگ بابا حضرت ملنگ بابا حضرت ملنگ بابا ثانی اسلام پاکستان 36واں جشن تحریت جھولا نشینی حضور پرنور سر معمور حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا شیخ العظم کی نیاز حیات قلندر رحمۃ اللہ علیہ جس کا آغاز آج صبح 8 بجے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے ہوا. جشن کی دوسری تقریب رسم پرچم کشائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
محمد اقبال چشتی نے حاصل کیا۔ یہ 36واں سالانہ جشن تہنیت جولہ نشینی رہبر شریعت و پیر طریقت شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی قادری سیف الادب بے نیاز حیات قلندر ہے۔ ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرچم کشائی کی عظیم الشان رسم ادا کی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی، پرچم کشائی کی رسم سلسلہ چشتیہ کی پہچان اور اسلام کی ترویج و اشاعت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز آج کے دن مسلسل ان کوششوں کے حوالے سے جو حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا نے اور حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی نے کی ہے۔ آج 23 ربیع الاول 1429 کا دن شروع ہو چکا ہے۔ صبح کا آغاز قرآن خوانی سے انتہائی عقیدت و احترام سے ہوا۔ پرچم کشائی کی رسم کے لیے میں حضرت خواجہ محمد مختار ملنگ بابا ثانی مدد اللہ علیہ سے گزارش کروں گا کہ اس کی ادائیگی کریں، اور آپ تمام بھائیوں سے التماس کرتا ہوں کہ باشگاف نعروں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت سے فضا کو خوشگوار بنا دیجئے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت برس رہی ہے۔ ہم اپنے دامنوں کو پھیلائیں اور اس عظیم کارنامے کو انجام دیں۔ جشن تہنیت جولہ نشینی کے موقع پر پرچم کشائی کی رسم ادا کریں۔ جناب حضرت ملنگ بابا ثانی رضی اللہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، نہ کہو کہ آقا یہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، یہ کہو کہ آقا کہاں نہیں، وہ تو جان جہان کی، وہ تو جان ہے دو جہان کی، وہ نہیں تو سارا جہان نہیں، بلا اولاد کمالی کشفت جام جمال حسنت جمیل رسالہ صلو علیہ وآلہ مجھے پائے محمدی مجھے پائے محمدی کہ جبین عرش چمکوں تھی، اللہ بکمالہ کشفت جا بجمالہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت غوث الاعظم حضرت خواجہ غریب نواز، حضرت ملنگ بابا، حضرت ملنگ بابا ثانی، اسلام، پاکستان۔ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
والمنبه وشرف لسقيم والشكر المرحم من كل رحيم. وہی ہوتا ہے انسان خود خوش نہیں ہے، جو اللہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے شان اور شوکت کے ساتھ تمام کام سر انجام پائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور ہر لحاظ سے کرم رکھے آپ سب کو. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں اور تمام کام کو ترتیب دیتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہیں نہ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. معزز خواتین و حضرات و غیرین کرام، السلام علیکم. انوار صوفیہ چشتیہ آستانہ عالیہ 3435 مریل روڈ کراچی سے اس وقت 36ویں سالانہ جشن تحریر جھولا نشینی رہبر شریعت و پیر طریقت حضرت خواجہ عبدالشکور ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی قادری سیف الادب بے نیاز حیات قلندر انعقاد پذیر ہے. عزیزان گرامی، آج صبح قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا، پرچم کشائی کی عظیم الشان رسم ادا کی گئی اور اب تبرکات مبارکہ کی تقسیم کا مرحلہ ہے. چند گزارشات سے کم اس مرتبہ 36ویں سالانہ جشن تحریر جھولا نشینی کا پروگرام معمول سے ہٹ کر ہے. مختلف حوالوں کے حوالے سے آپ نے یہ دیکھا اور یہ سنا بھی کہ انتظامات دیگر تمام چیزوں کو ایک تسلسل کے ساتھ قائم رکھنے کے لیے مرکز انتظامی کمیٹی کی گئی ہے اور تبرکات مبارکہ اور جھولا نشینی کا تمام پروگرام براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے. مردانہ اور زنانہ میں الگ الگ اسکرین موجود ہیں اور وہاں سے آپ اس کا باقاعدہ مشاہدہ کر سکتے ہیں. ہم آپ کے تعاون کے مشکور ہیں. اس لمحے تبرکات مبارکہ تقسیم سے قبل میں جناب سجادہ نشین شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد مستعار مولانا بابا ثانی مدد العالی کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اسے باقاعدہ آغاز کریں. سب سے پہلے حضرت مولانا بابا ثانی مدد العالی کو جمعہ مبارک، وہ تاریخی جمعہ مبارک جو انتہائی خوبصورت ہرے اور خوبصورت کاموں سے مزین ہے، بنایا جا رہا ہے. محمد شاہد انصاری نے بنایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعرہ تکبیر. مولانا بابا ثانی کو چوکا مبارک اور تاج پہنایا گیا. خوبصورت ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر.
शहादत मुबारक एक मखसूस अंदाज से उन्होंने अपने कंधे मुबारक पर रखी है। इधर मुबारक खुशबू मुबारक पेश की गई मौलाना वसानी को और आपने पसंद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। छड़ी मुबारक हज़रत मौलाना वसानी की खिदमत में जनाब शाहिद अंसारी ने पेश की सुभान अज़ीज़ानी करामी तबरुकात मुबारक में खानवाद हज़रत ख्वाजा खुशबू मलन बाबा रहमतुल्लाह और हज़रत मौलाना वसानी मददुल्लाही के हवाले से सबसे पहले जनाब मोहम्मद याद खान साहब के साहबजादे जनाब अरीब याद खान साहब हज़रत ख्वाजा खुशबू मलन बाबा का अलम मुबारक खत जो सबसे पहली जुला नशीन 1974 में पेश किया गया हज़रत मौलाना बाबा सानी ने जनाब अमानुल्लाह भाई को पेश किया और उन्होंने इंतहाई अक़ीदत से उसे संभाला और आगे बढ़ रही है। हज़रत मौलाना बाबा का अलम मुबारक पहली जुला नशीनी के मौके पर आज इस जुला नशीनी में भी अपनी शान और शौकत के साथ जारी है। जनाब मोहम्मद नदीम भाई पीर कॉलोनी, जनाब मोहम्मद नवीद भाई पीर कॉलोनी, खूबसूरत गुलाबों का फूल नजर मौलाना वसानी को पेश किया गया। कुरान पाक का अजीम नुस्खा हज़रत ख्वाजा अब्दुल शकूर मौलाना बाबा के हवाले से और मौलाना बाबा वसानी ने उन्हें बोसा दिया है कुरान पाक को और अकीदतन जनाब मोहम्मद नवीद भाई ने अपने सर मुबारक पर रखा है। नारे तकबीर, कुरान पाक का दूसरा नुस्खा जनाब मोहम्मद अली चमन जिनका ताल्लुक कराची से है, तशरीफ लाएं। कुरान पाक का दूसरा नुस्खा मौलाना वसानी ने अपने बोसा दिया उसे और जनाब मोहम्मद अली चमन को पेश किया और अकीदत उन्होंने अपने सर मुबारक रखा है। नारे तकबीर। कुरान इस्लाम की सबसे बड़ी शान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी किताब जो अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। कुरान पाक का एक नादिर और नायाब नुस्खा, कदीम नुस्खा जो कल महफिल पाकत में खालियान में पेश किया गया था और सन 1960 में पेश किया गया था और इसके बारे में रिसर्च जारी है। हज़रत मौलाना वसानी के हुक्म के मुताबिक ये अजीम नुस्खा गुज़श्ता रोज़ खाना काबा के ग़िलाफ़ में मौजूद था और आज भी यहाँ मौजूद है और इंतहाई कीमती अंदाज से खासतौर पर सोने के काम से मुतय्यन किया गया है। इसी तहरीर को अल्लाह ताला का कलाम हमेशा क़यामत से हो जाए। हज़रत जनाब खलीफा मोहम्मद यासीन भाई जी मरकज़ी आस्थान मुबारक हैदराबाद कॉलोनी कराची को मौलाना बाबा सानी ने वो नुस्खा पेश किया है। हज़रत मौलाना बाबा सानी ने कुरान पाक को उसे खोला है, उसके ग़िलाफ़ मुबारक को और खाना काबा के ग़िलाफ़ में मलबूस काले रंग के खाना काबा के ग़िलाफ़ में मलबूस कुरान पाक के इस नुस्खे को आपने अक़ीदतन खोलते हुए ये वीडियो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। हज़रत मौलाना बाबा सानी ने स्क्रीन पर दिखाया है, इसे बाकायदा आप देख रहे हैं। और सफ़े अव्वल पर कुरान पाक की पहली सूरत फातिहा शरीफ और सूरह अल-बक़रा को इंतहाई सोने के पानी के साथ इसे तहरीर किया गया है और ये 1960 में पेश किया गया था। इसकी तहरीर और इसकी तबाद के बारे में अभी रिसर्च करना बाकी है। हज़रत ख्वाजा खुशबू मलन बाबा को सन 1960 में पेश किया जाने वाला कलाम पाक हज़रत मौलाना बाबा सानी के दस्ते मुबारक में है और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। हज़रत मौलाना बाबा सानी ने इसे खाना काबा के ग़िलाफ़ में लपेटा और हज़रत जनाब खलीफा मोहम्मद यासीन भाई जी को जो मरकज़ी आस्थान मुबारक के मुक़दमे हैं उन्हें पेश किया है। उन्होंने इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ अपने दस्ते मुबारक में लेते हुए हज़रत मौलाना ने बोसा दिया और उन्होंने बोसा देते हुए अपने सर मुबारक पर रखा है, सर मुबारक पर रखा है। जज़ाकल्लाह। मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह के तबरुकात मुबारक की तक़सीम जारी है। अकीद के दानों से बना हुआ हार
جو ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت رکھتا ہے یہاں سے کھولا جا رہا ہے اور اسکرین پر آپ کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں یہ ملنگ بابا ثانی جیسے بول رہا ہے نعرہ تکبیر اولیاء کرام مشائخ الکرام اور فقیر کامل کے حوالے سے یہ مستند آپ دیکھ رہے ہیں عقید کا ہار جو ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گلے میں ہوا کرتا تھا اس کی نسبت آج بھی زندہ ہے اللہ اکبر اور یہ تبرکات کے حوالے سے اسکرین پر دکھانے کے لیے پہلی مرتبہ ملنگ بابا ثانی نے فرمایا کہ نکالا گیا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ دیگر تمام تبرکات جو ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ہیں انہیں بھی باقاعدہ اسی طریقے سے لوگ زیارت کے حوالے سے دیکھ سکیں گے آئندہ انشاءاللہ جیسے مناسب وقت ہوگا جناب خلیفہ شہزادہ نور القمر صاحب لاہور والے جناب شہزادہ خلیفہ نور القمر صاحب لاہور والوں کو یہ حضرت ملنگ بابا کا ہار مبارک جو عقیقہ والے پیش کیا انہوں نے چوٹ کو سے بوسہ دیا ہے آنکھوں سے لگایا اور نظر سے مبارک رکھتے ہوئے اپنی جگہ پر تشریف لے گئے حضرت ملنگ بابا جی کے استعمال میں آنے والے کپ اور ساسر اسے بھی کھولا گیا ہے یہ ہرے رنگ کے کپڑے میں ملبوس ہیں اور ڈبے میں محفوظ ہیں اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ملنگ بابا کے تبرکات کی تقسیم کا مرحلہ ہو رہا ہے جو 36ویں سالانہ جشن تحریت جلوہ کے موقع پر ایک انتہائی اہم ترین رسم ہے اور ایک بہت بڑی مخلوق خدا یہاں موجود ہے زائرین کی عقیدت مندوں کی شکل میں جو اس کی زیارت کے شرف حاصل کر رہی ہے پاکستان اور بیرون ممالک سے یہاں لوگ ہیں یہ خوبصورت کپ اور ساسر یہاں موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر جو حضرت ملنگ بابا جی کے استعمال میں رہے اور یہ 2 سیٹ ہیں اور دونوں ماشاءاللہ بہت خوبصورت اور آج سے کافی قدیم ہیں اور ان کی نفاست میں اور ان کی بناوٹ میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی انتیزہ زیب انداز سے بنایا گیا ہے اور ہر ایک نظر اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے سبحان اللہ اور یہ نظر سے جس چیز کی بھی نسبت ہو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے ایک اور کپ جو حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے استعمال میں رہا تبرکن شامل ہے اس میں اس تبرک کو پیش کرنے کے لیے جناب حاجی بشیر احمد صاحب پی آئی بی کالونی والے جناب حاجی بشیر بھائی پی آئی بی کالونی والوں کو یہ کپ اور ساسر جو ملنگ بابا کے تبرکات میں شامل ہے پیش کیا گیا حضرت ملنگ بابا ثانی حضرت اور انہوں نے اپنے سر مبارک پر عقیدت رکھا ہے یہ سر مبارک پر عقیدت رکھنے کا مقصد اسے احترام اور عقیدت کی نظر سے دیکھنا اور اس کا دل سے احترام کرنا ہے بالکل اسی حوالے سے جو ان کی نسبت ہے اگلا مرحلہ اگلا تبرک پنکھا مبارک حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ انتہائی دیدہ زیب طریقے سے سجایا ہوا خوبصورت اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں جناب جاوید میمن بھائی کو یہ حضرت ملنگ بابا کا پنکھا مبارک پیش کیا گیا انہوں نے اسے بوسہ دیا اور سر مبارک بابا سبحان اللہ نعرہ تکبیر حضرت ملنگ بابا کا چمٹا مبارک سلسلہ چشتیہ میں چمٹا مبارک کی بڑی اہمیت ہے اور یہ اس پہ حضرت ملنگ بابا کا نام مبارک حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا قلندر بادشاہ زندہ آباد کی تحریر یہاں پر کندہ کی گئی ہے اور یہ جناب صلاح الدین پشاوری بھائی سے گزارش کروں گا پشاور یہ ہیں اور انہیں یہ چمٹا مبارک ملنگ بابا کا پیش کیے گا مبارک میں لیا اور بوسہ دیتے ہوئے سے چوما ہے اور انہیں سر مبارک پر رکھا ہے چمٹا مبارک کے بعد اگلا تبرک حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ کے حوالے سے جناب صلاح الدین پشاوری بھائی کو حضرت ملنگ بابا کی جھولی مبارک خوبصورت انداز سے بنی ہوئی جناب محمد فاروق شمیم صاحب
शमीम साहब के साहबजादे जनाब मोहम्मद फारूक साहब को पेश की गई है और उन्होंने उसे एक मखसूस अंदाज से मौलाना वसानी ने कहा जैसे इस अंदाज से आप जो है अपने दस्ते मुबारक गले में लगाया जाए और ये फुकरा की एक बहुत बड़ी अलामत होती है अपने साथ रखनी। एक और झोली मुबारक जो खाकी रंग पर और खारीदार जो डॉट से बनी हुई है वो पेश की जा रही है जनाब हाजी जनाब खलीफा मोहम्मद सिद्दीक चिश्ती, जनाब खलीफा मोहम्मद सिद्दीक चिश्ती। ये झोली मुबारक उन्होंने अपने साथ रखी है तो जी का तंदोसी करते हुए अज़ीज़ान गिरामी ये तबरुकात मुबारक मिल जाने बल्ला है। अल्लाह तबारक व तआला जैसा किसी काम को चाहता है वैसा करता है और हज़रत मलक बाबा साहब ने इरशाद फरमाया कि जिसको जिस तरीके से मिल रहा है ये उसी अंदाज से है जो अल्लाह की ख्वाहिश है। तस्बीह मुबारक माशाअल्लाह ब्राउन रंग में खूबसूरत अंदाज से और बनी हुई है जो मलक बाबा के ज़रिए इस्तेमाल रही पाक पटन शरीफ से आपके साथ रही और यह हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक पाक पटन शरीफ से ये तस्बीह मुबारक चिल्लाकशी के दौरान भी ये तस्बीह हज़रत मौलाना बाबा रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में रही और वज़ाइफ़ का सिलसिला इस पर जारी कहा कुरान पाक की आयत की तिलावत जनाब मोहम्मद सिद्दीक तो खलीफा मोहम्मद सिद्दीक को पेश की गई और उन्होंने ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं काफ़ी तवील ये तस्बीह मुबारक है। पाक पटन शरीफ में चिल्लाकशी के दौरान बाबा जी के इस्तेमाल में रही और बाबा जी ने इस पर बहुत से वज़ाइफ पढ़े और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल गए और आज हमें ये शर्फ मिल रहा है कि हम उस तस्बीह मुबारक को देख रहे हैं। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर। तस्बीह को एक मखसूस अंदाज के ज़रिए सेट किया जा रहा है और इसे इंशाअल्लाह आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और दीगर हमारे तारीम भी इसे देखेंगे और जब आप ये तबरुकात मुबारक को देखें और इसका मुशाहिदा करें तो अपनी अक़ीदत का एहतराम को कायम दायम रखें। बलग़ भी कमाल ही के कलिमात सुबहानल्लाह माशाअल्लाह के कलिमात ज़रूर दें, ये आपकी अक़ीदत को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। और ये अंदर के तबरुकात इस हवाले से इंतहाई मुख़्तलिफ़ हैं और ये जनाब मोहम्मद सिद्दीक खलीफा मोहम्मद सिद्दीक के गले मुबारक में रखा डाले गए हैं और आप एक देख रहे हैं मखसूस अंदाज जो हज़रत मौलाना बाबा सानी ने किया है और सुभानअल्लाह। अगला तबरुक हज़रत मौलाना बाबा की एक और झोली मुबारक जो ब्राउन जो खाकी रंग में है और डॉक्टर बने हैं ये पेश की जा रही है जनाब जरी साहब को उन्होंने अपने गले में रखा पहना और आंखों से लगाया बोसा दिया। एक और झोली मुबारक हज़रत मौलाना बाबा की एक और झोली मुबारक पेश की जा रही है जनाब खलीफा अब्दुल हन्नान चिश्ती, जनाब खलीफा अब्दुल हन्नान चिश्ती जिनका कर लोग फैसलाबाद से। हज़रत मौलाना बाबा का प्याला मुबारक जो आपके इस्तेमाल में रहा इंतहाई लजीज तरीके से सजाया गया, सोने का पत्थर और चांदी का पत्थर इस पर चढ़ा हुआ है और ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर के इसे शीशे के जार में महफूज किया गया है और आज भी इसकी नफासत इसकी खूबसूरती उसी अंदाज से बाकी है जो हज़रत मौलाना बाबा के ज़माने में रही। उनसे दिलचस्प होने के अलावा ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर वैसे ही कायम हैं। इसको पेश करने के साथ ये हज़रत मौलाना बाबा सानी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं हज़रत मौलाना बाबा का प्याला मुबारक जो आप जिसमें आप पानी किया करते थे और ये चांदी का बना हुआ है और सेट किया गया है चांदी के हवाले से महफूज किया गया है इस प्याले को और इस पर दीदा ज़ेब काम भी किया गया है।
میں شامل ہے اور پیش کیا جا رہا ہے جناب چودھری محمود صاحب چھٹا والے، جناب چودھری محمود صاحب ضلع چھٹا والے حضرت ملک بابا کا پیال مبارک پیش کیا جائے، انہوں نے بوسہ دیتے ہوئے اپنے سر مبارک پر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا تبرک حضرت ملک بابا کا تبرکات مبارکہ کا صندوق جو ہرے رنگ میں ملبوس ہے، اور اسے پیش کر رہے ہیں ملک بابا ثانی جناب خلیفہ محمد ندیم چشتی، جناب خلیفہ محمد ندیم چشتی، جن کا تعلق حیدرآباد مرکزی آستانِ عالیہ حیدرآباد کالونی کراچی سے ہے۔ انہوں نے ان کے سر حضرت ملک بابا ثانی ان کے سر مبارک کو رکھا ہے اور عقیدتاً دیتے ہوئے وہ آگے بڑھے۔ سبحان اللہ۔ اگلا تبرک حضرت خواجہ تشکر ملک بابا کے حوالے سے دستار مبارک حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت ملک بابا کے زیر استعمال رہی۔ بیت شریف پڑھنے کے بعد جب حضرت خواجہ ولی نواز کی غلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ لازم ہے کہ دستار بندی ہوتی ہے، اور دستار بندی کا ایک طریقہ ہے کہ ایک باقاعدہ اعلان کے ذریعے اس کی دستار بندی کی جاتی ہے، اور یہ دستار بندی سلسلہ چشتیہ کے حوالے سے انتہائی مشہور ہے۔ حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ دستار اور یہ تبرک یہاں موجود ہے، جسے اس ڈبے سے باہر نکالا جا رہا ہے، جو محفوظ رکھنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، اور حضرت ملک بابا ثانی کی دست مبارک میں اپنے عظیم والد گرامی حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کی دستار مبارک، جو انتہائی خوبصورت ہرے رنگ میں اور سونے کے تاروں سے سلور سونے کے تاروں سے مجبور، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کی جانب تاج اور اللہ کے کلمات کا ایک اسٹیکر وہاں موجود ہے، اور خاص طور پر چاند اور ستارے سے نسبت حاصل ہے۔ اس پہ مرکزی طور پہ دیکھ رہے ہیں جی، یہ جناب محمود بھائی، جناب خلیفہ جناب محمود گاندھی صاحب، حضرت ملک بابا کی دستار مبارک۔ اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں حضرت ملک بابا کی دستار مبارک ایک جار میں محفوظ ہے، اور اسے آپ حضرت جناب محمود گاندھی صاحب نے اپنے سر مبارک پر رکھا ہے۔ اگلا تبرک حضرت ملک بابا کا کشکول مبارک، کشکول مبارک جو کالے رنگ پر مشتمل ہے، اور ایک مخصوص انداز سے اس میں چین بھی لٹک رہی ہے، اسے اپنے گلے میں لگایا جاتا ہے بائیں جانب یا دائیں جانب کی طرف، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ حضرت ملک بابا ثانی اپنے دست مبارک سے اسے دونوں جانب سے دکھا رہے ہیں۔ یہ فقیر کامل کے ساتھ عام طور سے رہتا ہے ان کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آصف عنایت اللہ خان، جناب آصف عنایت اللہ خان، جناب آصف عنایت اللہ خان میری آواز سن رہے ہو نہیں جی؟ حضرت ملک بابا کا کشکول مبارک، نعرہ تکبیر، حضرت ملک بابا ثانی نے مخصوص انداز سے ان کے گلے میں رکھ دیا ہے، اور انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے دیتے ہوئے بوسہ دیا ہے۔ محمد آصف عنایت اللہ خان۔ حضرت ملک بابا کے نعرہ پاک جو ایک پلاسٹک کے تھیلے میں محفوظ ہیں، اسے بھی کھولا جا رہا ہے۔ ملک بابا ثانی حضرت ملک بابا کے نعرہ پاک جو ان کے ذریعے استعمال رہے، اور اسکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں براؤن رنگ کے یہ دو نعرہ پاک ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت ملک بابا کے زیر استعمال نعرہ پاک تبرک کو شامل ملک بابا ثانی اسکرین پر آپ دکھا رہے ہیں۔ حضرت ملک بابا ثانی کے دست مبارک میں تمام زائرین اس کا زیارت کر رہے ہیں، اور یہ
پیش کریں گے. اور یہ دوسرے یہ نالین پاک خلیفہ محمد فاروق چشتی. جی حضرت ملک بابا کے نالین پاک کا ایک اور جوڑا یہ دیکھیں آپ اسکرین پر. اور یہ خوشنما طریقے سے خوشنما انداز سے یہاں موجود ہیں اور زری کے کام سے مزین کیے گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اسے اور ایک سلیم شاہی کا ایک انداز ہے اور یہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اور یہ پیش کیے جا رہے ہیں جناب اسد نورنگی بھائی نہیں ہے, جناب جاوید بھائی پریس والے. جھنڈا پہلے جائے گا, سب سے پہلے جناب کیپٹن قمر صاحب میری آواز سن رہے ہوں. جن لوگوں کو تبرکات مل چکے ہیں عقیدتاً کو سامنے کریں تاکہ یہاں جگہ خالی ہو اور دوسرے لوگ یہاں آ سکیں. تبرکات کی تقسیم کا مرحلہ جاری ہے. جناب کیپٹن قمر صاحب ایک چوک جناب کیپٹن قمر صاحب کو پیش کی گئی ہے, وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. عقیدت انہوں نے اسے بوسہ دیا ہے. اور دوسری چوک پر ایک اور جو جناب ارشاد بھائی جناب ارشاد بھائی جناب وسیم بھائی حضرت ملک بابا کی ایک اور جوڑی مبارک جناب وسیم بھائی. حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کی ایک قوم کے گڑے مبارک یہ دیکھ رہے ہیں آپ سفید رنگ کے, اس پہ رنگین کام کیا گیا ہے اور یہ نہایت خوبصورت بھی ہو رہے ہیں. اور دو الگ الگ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر, یہ حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے گڑے مبارک میں جو جھولی مبارک میں رکھے گئے ہیں. جناب واحد جناب حسن وہاب جناب حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ کے صاحبزادے جناب حسن وہاب بھائی کے صاحبزادے جناب عبد البھائی. حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے کڑے مبارک کڑے مبارک ملک بابا کے اور سندر کی لکڑی اور یہ چابی مبارک کے حوالے سے بھی یہاں چیزیں موجود ہیں. اور یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ آگے نکالے گئے ہیں ماشاءاللہ. چابی کا بیگ, چین بیگ اور بابا جی کے جو استعمال میں رہا کڑے مبارک اور سندر کی لکڑی یہاں موجود ہے. اس سے خوشبو بتا رہی ہے کہ یہ چیز ان سے نسبت رکھتی ہے اور آج بھی ایسی قائم ہے. جی تبرک مبارک حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ اور جناب منور بھائی. سندل جو حضرت ملک بابا جی کے زیر استعمال رہی, تبرکات میں شامل ایک جوڑی کے اندر اور پانی میں ڈال کر اسے خوشبو
پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ پیش کرتے ہیں جناب محترم خلیفہ عبدالعزیز صاحب، محترم خلیفہ عبدالعزیز صاحب، جناب محترم خلیفہ عبدالعزیز صاحب۔ محفوظ کیا گیا تھا اسے نکالا گیا ہے، اور اسے فقیر ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس کے کیا اہمیت اور فضیلت ہے، کیا ہے۔ حضرت مولانا بابا ثانی فرما رہے ہیں اور وہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، نیک مبارک حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ، جناب عریب یار خان صاحب، محمد یار خان صاحب کے صاحبزادے جناب عریب یار خان، حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ کے زمروں میں شامل جھاڑو مبارک، جو جھاڑو وہ استعمال کیا کرتے تھے، جس حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جھاڑو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خادم نے پیش کیا، اور اسے حضرت مولانا بابا کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ یہ جھاڑو مبارک آج تمام زائرین کو یہاں دکھائی جا رہی ہے اسکرین پر، حضرت مولانا بابا کے دست مبارک میں ہے۔ اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ہے، جسے خادم نے حضرت مولانا بابا کی بارگاہ میں پیش کیا، اور مولانا بابا مدینہ منورہ سے۔ اولیاء کرام کے تبرکات کی اہمیت اور فضیلت ایک دنیا کا عیاں ہے، اور ہر شخص کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تبرکات کی زیارت سے شرف اندوز ہو، اور یہ چیز یہاں پر موجود، یہ دیکھ رہے ہیں آپ اسکرین پر، یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد۔ جھاڑو مبارک کو ایک باقاعدہ چاندی کے دستے مزین کیا گیا ہے، اور یہاں موجود ہے۔ اسے دوبارہ رکھ دیا گیا ہے، اور پیش کر رہے ہیں، پیش کیا جا رہا ہے جناب محمد سالار، حضرت مولانا بابا کی جھاڑو مبارک جناب محمد سالار کو پیش کی جا رہی ہے۔ حضرت مولانا بابا کے نواسے جناب محمد سالار، گلاب پاش حضرت مولانا بابا کے زیر استعمال محفل خافت میں خاصیان کے حوالے سے، اور جناب محمد ناصر ایک گلاب پاش جناب محمد ناصر کو، دوسرا گلاب پاش محمد الطاف، حضرت مولانا بابا کے خانوادے سے نسبت گلاس، حضرت مولانا بابا کے تبرکات میں شامل گلاس بابا جی کے، حضرت مولانا بابا کے زیر استعمال رہے آب زمزم کے حوالے سے گلاب مبارک آب زمزم گلاس۔ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں خوبصورت یہ وہ گلاس ہے، چاندی کا گلاس بنا ہوا، جس میں آب زمزم اور گلاب کا پانی ملا کر حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت۔ یہ دیکھ لیا اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں زائرین کرام، خواتین حضرات، حضرت مولانا بابا کے زیر استعمال ایک تبرک گلاس یہاں موجود ہے۔ سبحان اللہ، پیش کرتے ہیں، پیش کیا جا رہا ہے جناب محمد سہیل صاحب، مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ، مولانا بابا ثانی منظور اللہ کے خانوادے سے تعلق رکھنے والے افراد کی پیش کیا۔ حضرت مولانا بابا رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ تہنیت جو بتقریب 23 سالگرہ مبارک جولہ نشینی 23 ربیع الاول سن 1395 ہجری بمطابق 6 اپریل سن 1975 بروز ہفتہ پیش کی گئی تھی، یہ پیش کی جا رہی ہے جناب محمد یاسر صاحب کو، خانوادہ حضرت مولانا بابا۔
حضرت ملک بابا کے حضور سب سے پہلا نذرانے عقیدت جھولا نشینی کے موقع پر جناب حضرت ملک بابا کے نواسے جناب محمد التمش کو پیش کیا جا رہا ہے. نذرانے عقیدت حضرت ملک بابا کو جو پہلی جھولا نشینی کے موقع پر پیش کیا گیا اور انشاءاللہ آج کی اس جھولا نشینی کے موقع پر اسے پڑھا جائے گا. ایک اور ہدیہ تہنیت سالگرہ مبارک جھولا نشینی بتاریخ 23 ربیع الاول 1395 ہجری 6 اپریل 1975 بروز ہفتہ کے حوالے سے ڈاکٹر مختار محی الدین احمد صدیقی کا تحریر کیا ہوا یہ ہدیہ تہنیت کامیابیاں کلیاں شبنم سے منہ کو دھوتی ہیں دل میں ارماں کے بیچ بوتی ہیں کے حوالے سے یہ ہدیہ تہنیت جھولا معصوم کی امانت ہے اس میں پوشیدہ ہر دیانت ہے کے حوالے سے یہ انشاءاللہ اسے بھی آج پڑھا جائے گا اور زائرین کرام آپ سے سمجھوز ہوں گے اور یہ برکت کا سبب ہے. یہ پیش کیا جا رہا ہے خلیفہ محمد بدر الزمان بدر سلطان آستانِ مبارک بحری ہال کے خلیفہ محمد بدر الزمان بدر سلطان صاحب. جناب محمد سلیم باٹپا صاحب قطع مبارک حضرت عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ منقبت عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ جو محمد اللہ ہی جانے چہرے پہ یہ کیسا رنگ ہے وہ حسن جس کو دیکھ کر ہر آنکھ دنگ ہے دل کہہ رہا ہے کہ دیکھ کر حد ادب کمال یہ بارگاہ حضرت بابا ملنگ ہے. حضرت شاہ جہاں کمال شاعر حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ان کے کام آج بھی زندہ ہیں. اس سے نسبت حضرت ملک بابا سے ہے. جناب محمد سلیم باٹپا صاحب کو پیش کیا گیا. ایک اور تبرک مبارک جو حضرت ملک بابا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نسبت رکھتا ہے پیش کیا جا رہا ہے. حضرت ملک بابا کے تبرکات میں شامل ایک اور تبرک پیش کیا جا رہا ہے. جناب عمر بھائی ماربل والے جناب عمر بھائی ماربل والے کراچی سے ان کا تعلق ہے. محترم خلیفہ عبدالعزیز صاحب تیار ہے. حضرت ملنگ بابا کی جو حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت ملنگ بابا کے استعمال میں جبہ مبارک جو دہلی میں تیار ہوا اور دربار حضرت خواجہ غریب نواز میں انہیں پیش کیا گیا اپنے پہنوں سے وہ عقیدتاً اور احترام یہاں تبرکات میں شامل ہے. عقیدت طریقے سے تیار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر دونوں جانب سے آپ کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے خوبصورت انداز سے سنہرے تاروں سے بنا ہوا ہے. یہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر. جناب محمد کمال قیام الدین اور یہ تاج حضرت ملنگ بابا کا اسی جبہ مبارک کے حوالے کے ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر خوبصورت بنا ہوا ہے. جناب محمد کمال الدین ایک حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار مبارک مزار مبارک پر ایک خاص تقریب میں حضرت ملنگ بابا کو عید کو مبارک پہنایا گیا. تاریخ کا تعین تاریخ کے حوالے سے معلوم کر کے انشاءاللہ اگلی بار کو ضرور بتائیں گے. حضرت ملنگ بابا کا ایک اور جبہ مبارک جناب غلام نبی فیصلہ آباد والے جناب غلام نبی فیصلہ آباد والے ایک جناب غلام نبی فیصلہ آباد والے جناب خالد معین صاحب ڈیرہ غازی خان والے جناب خالد معین صاحب ڈیرہ غازی خان والے. حضرت ملنگ بابا کا جبہ مبارک جناب خالد معین صاحب فیصلہ آباد والوں کو پیش کیا گیا. انہوں نے اپنے سر مبارک رکھا ہے. جزاک اللہ سبحان اللہ.
حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے تبرکات میں یہ تمام تبرکات شامل ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اور اب حضرت ملنگ بابا کے تبرکات کا صندوق جس میں حضرت ملنگ بابا کی تسبیحات مبارک مختلف تسبیحیں اس میں موجود ہیں، مختلف تسبیحیں موجود ہیں جو حضرت ملنگ بابا جن پر اوراد وظائف کیے اور انہیں مختلف اوقات میں استعمال میں رکھا، آج یہ تبرکات میں شامل ہیں اور پیش کیے جا رہے ہیں جناب عمران صاحب ملتان سے، جناب عمران صاحب جن کا تعلق ملتان سے ہے، جناب محمد عمران صاحب جن کا تعلق ملتان سے ہے، حضرت ملنگ بابا کے تبرکات جن میں تسبیحیں شامل ہیں وہ انہوں نے پیش کیا گیا، انہوں نے سر مبارک پر رکھا ہے۔ اللہ تبرک حضرت ملنگ بابا کے تبرکات کا صندوق مختلف قسم کے پتھر، رنگین پتھر جو حضرت ملنگ بابا کے استعمال میں رہے اور آپ اسے ایک مخصوص انداز سے مختلف موقعوں پر استعمال کیا کرتے تھے، مختلف قسم کے رنگین پتھر جو بابا جی کے استعمال میں رہے اور گلے مبارک میں بھی آپ نے پہنا، وہ اس صندوق مبارک میں موجود ہیں تبرکن، اور پیش کیا جا رہا ہے محمد نعیم دہلی والے آقا کے بیٹے، عقیدتاً اپنے سر مبارک پر رکھا، اور یہ حضرت ملنگ بابا کا تبرک۔ حضرت ملنگ بابا کے پیش کیا جانے والا ایک ٹرے اور سراہی اور گلاس جس میں آب زمزم پیش کیا جاتا ہے جلوہ نشینی کے موقع، آج بھی انشاءاللہ یہ پیش کیا جائے گا حضرت ملنگ بابا ثانی کو، حضرت العالی کو۔ یہ عزیزان گرامی یاد رکھیے، یہ وہی سراہی مبارک گلاس مبارک ہے جس میں حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آب زمزم نوش فرمایا تھا۔ نعرہ تکبیر! پیش کرتے ہیں جناب محمد ادریس بل خلیفہ سلیمان بھائی۔ اللہ اکبر۔ جن بھائیوں کو تبرک مبارکہ ان کے نصیب میں آیا ہے، جو ہمارے باقی بھائی لوگ ہیں تمام سارے، وہ تبرکات جو کہ تعداد کے لحاظ سے کم ہے اور زائرین بے پناہ ہے، سب کے خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ باری باری سب کو ملتے رہے ہیں اور ملتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جیسا کہ بعض تبرکات کا کھول کر کے ہم نے آپ سب نے زیارت کی اس کی، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آنے والے جلوہ نشین تک مہلت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگی میں برکت عطا کرے۔ ان تبرکات کو کھول کر کے ایک ایک تبرک کا آپ کو زیارت کریں گے تاکہ آپ سب کو پتہ چلے کہ بابا جی کے استعمال میں کیا کیا تبرکات رہے ہیں اور یہ کیسے تبرکات ہیں اور فقیر کس کام میں لاتے تھے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یہ فقیر بہتر جانتا ہے۔ تبرکات کے اوپر جو تبرکات بھائیوں کے پاس ہے ان کے اوپر دونوں ہاتھ رکھ کے، جس کو نہیں ملے ہیں دونوں ہاتھ رکھ کے چھون لیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سعادت ملے کہ ہم کو بھی تبرک ملا۔ حضرت مولانا بابا ثانی نے فرمایا کہ تبرکات کی تقسیم کا مرحلہ طے پا چکا ہے، جن لوگوں کو تبرکات نہیں ملے اور یہاں موجود ہیں ان سے کہا گیا ہے کہ عقیدتاً دست مبارک سے اسے حوصلہ دیتے ہوئے شرف حاصل کریں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجال بجمالہ کے نعروں سے جناب محمد اقبال چشتی، محمد شاہد چشتی بھائی سے جمال
بسم اللہ الرحمن الرحیم. رہبر شریعت و پیر طریقت شیخ الاسلام حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ چشتی نظامی قادری سیف الادب بے نیاز حیات قلندر کے 36ویں سالانہ جشن تہنیت جھولا نشینی کے حوالے سے تبرکات مبارکہ کی زیارت اور اجلال جلوس شاہانہ اپنی گشت مکمل کرنے کے بعد حضرت ملنگ بابا کے حجر مبارک کے جھولے والے کمرے میں موجود ہے. حضرت ملنگ بابا ثانی نشست پر موجود ہیں اور تمام تبرکات مبارکہ حضرت ملنگ بابا کے جھولے مبارک میں عقیدتاً رکھے جا رہے ہیں. سب سے پہلے کلام پاک حضرت ملنگ بابا ثانی اپنی نشست سے اٹھے ہیں اور کلام پاک کو نوید بھائی کلام پاک حضرت ملنگ بابا ثانی مدظ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ نے اسے عقیدتاً اپنے دست مبارک میں رکھتے ہوئے صندوق کلام پاک کا نسخہ تو پیش ہو گیا. کلام پاک کا نسخہ پیش ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر. اور اب صندوقچے تبرکات مبارکہ کے صندوقچے پیش کیے جا رہے ہیں. حضرت ملنگ بابا کے تبرکات مبارکہ حضرت ملنگ بابا کے جھولے مبارک میں عقیدتاً رکھے جا رہے ہیں. زائرین کرام و حاضرین، آپ نے حضرت ملنگ بابا کے جشن تہنیت جھولا نشینی کے موقع پر تبرکات کی زیارت کا شرف حاصل کیا. اب سے کچھ دیر کے بعد دیگر رسومات کی ادائیگی کی جائے گی. تمام زائرین و حاضرین مریدین و خدمتمندوں سے گزارش ہے کہ انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت پیش کریں. مرکزی انتظامی کمیٹی نے ہر ممکن کوشش کی ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کریں. کسی جگہ کوئی کمی پیشی رہ جائے تو یہ سمجھ کر کہ آپ میزبان اور مہمان دونوں کی حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس نیت خلوص کو قبول مقبول. حضرت ملنگ بابا کے حجر مبارک
جس میں وہ عظیم الشان جھولا مبارک موجود ہے جو حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کو آج سے 36 سال قبل عطا کیا گیا تھا. انتہائی خوبصورتی کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ، گلاب کے پھولوں، مختلف پھولوں کے ساتھ اسے سجایا گیا ہے. یہ اپنی مثال آپ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسبت حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے رکھی ہے. ایک دنیا، ایک زائرین کی بہت بڑی تعداد، عقیدت مندوں، مریدین کی تعداد اس کی زیارت کا شرف حاصل کر چکی ہے اور کر رہے ہیں. اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ سلسلہ چشتیہ کی یہ عظیم رسم ہے جو انہیں عطا ہوئی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری ساری رہے گی. نعرہ تکبیر. حضرت ملنگ بابا کے تبرکات مبارکہ. جناب محمد اقبال چشتی، محمد شاہد چشتی بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہاں دل مبارک کی قبر میں تشریف لیں. جو لوگ تبرکات جھولے مبارک میں رکھ چکے ہیں حضرت ملنگ بابا ثانی کے دست اقدس سے، ان سے گزارش ہے کہ وہ مرکزی ہال میں تشریف فرما ہو تاکہ یہاں مرکزی جھولے مبارک میں جو ایک رش لگ رہا ہے وہ کم کیا جا سکے. انتظامی کمیٹی تعاون کرے. زائرین کرام و شرکائے 36ویں سالانہ جشن جھولا نشینی، آپ سب جانتے ہیں کہ حسب روایت یہ پروگرام اس مرتبہ اسکرین پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے، لہٰذا کچھ تھوڑی بہت ایسی مشکلات کا سامنا ہے، صحیح طرح نظر نہ آنا اور کئی چیزیں ہیں، ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، لیکن ہماری ہر ممکن کوشش ہے ہماری ویڈیو ڈپارٹمنٹ کی کہ وہ اسے بہتر انداز سے پیش کر سکے. لیکن چونکہ بہت بڑا رش ہے اور ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر زیارت کے لیے آئی ہے، ان کا آنا، ان کا جانا اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل کرے. تمام شخصیات سے جنہوں نے حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا کے تبرکات مبارکہ کو اٹھانے کا فریضہ انجام دیا، ان سب سے میں گزارش کروں گا کہ اگر وہ اس چیز کو تبرکات کو جھولے مبارک میں رکھ چکے ہیں تو واپس مرکزی ہال میں تشریف فرما ہوئے. حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے اور حضرت ملنگ بابا ثانی کے خانوادے کے وہ افراد جنہیں تبرکات عطا کیے گئے تھے وہ اسی جھولے والے کمرے میں موجود ہوں گے. اسی دوران جناب خلیفہ محمد یاسین بھائی جی مرکزی آستان مبارک اور جناب خلیفہ بدر الزمان سلطان صاحب جو آستان عالیہ ملیل ہاٹ کے خلیفہ وہ یہاں موجود ہوں گے وجہ مبارک میں. حضرت ملنگ بابا ثانی اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار خاص طور پر ان تبرکات مبارکہ جن کا تعلق حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اور جو آج ہم نے صبح دیکھے اسکرین پر اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں اپنے دست مبارک سے حضرت ملنگ بابا رحمۃ اللہ علیہ کے جھولے مبارک میں رکھ رہے ہیں. کلمات کا ورد جاری ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. قرآن پاک کا عظیم نسخہ حضرت ملنگ بابا ثانی نے اسے بوسہ دیا اور جھولے مبارک کے انتہائی اوپری جانب اسے
عقیدتاً رکھا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دوسرا قرآن پاک کا نسخہ دائیں جانب جھولے کے رکھا گیا ہے عقیدتاً، اور وہ عظیم نسخہ جو کل محفل پاک ختم خواجگان میں پیش کیا گیا تھا رکھا گیا تھا، جس سے سائے تیرے محفل ہوئی. حضرت ملنگ بابا ثانی نے پہلے قرآن پاک کے انتہائی اوپر سے رکھا ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت ملنگ بابا ثانی اپنی نشست پر موجود ہیں. تمام زائرین کرام اپنے جو بیٹھے تشریف فرما ہوں.